پروٹیسٹ کیا اور کرمنلز کو اوپر بٹھایا گیا ہمارے اوپر، تو میں ان سب کا آج بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر ایک کویشچن ہے اور بار بار آ رہا ہے، وہ کویشچن یہ ہے کہ اگر نواز شریف اعلان کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے، اگر وہ پاکستان آنے کا اعلان کرتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گیون دا سرکمسٹانسز اگر دوبارہ موقع ملتا ہے یا اس طرح، تو اس طرح سے نواز شریف کو جانے دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک اور کویشچن تھا کہ آگے کی کیا تیاری ہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بڑا مشکل ہم نے اپنے 3.5 سال گزارے ہیں، کیونکہ ایک مائنورٹی، ایک گورنمنٹ جو کولیشن گورنمنٹ تھی، جس کے پاس بڑی تھن میجورٹی تھی اور کولیشن پارٹنرز تھے، وہ سارا وقت ہمیں بلیک میل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور بہت ہی مشکل تھا قانون پاس کرنا، کیونکہ سینٹ سے قانون پاس ہونا ہوتا تھا، وہاں ہماری میجورٹی نہیں تھی۔ تو ایک سارا وقت ایک بڑی کمپرومائز کر کے اور مشکل وقت سے یہ گورنمنٹ چلی ہے۔ تو یہ جو اگلی باری ہوگی، میں انشاءاللہ پہلے تو اپنی عوام کو اس چیز پہ تیار کروں گا کہ اگر آپ نے لے کے آنا ہے اگلی باری تو ایک میجورٹی سے لے کے آئیں، کلیئر میجورٹی، تاکہ ہم بلیک میل نہ ہوں، تاکہ ہم ایک طاقتور گورنمنٹ ہو، تاکہ وہ ہم قانون اور ریفارمز لا سکیں جو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا اس باری۔ اور ہم نے بڑے سبق سیکھے ہیں اس سے، بڑی ٹیم کا بھی پتہ چل گیا، اور انشاءاللہ جو ہم نے ٹکٹس دیے، ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم نے غلط ٹکٹس دیے تھے لاسٹ ٹائم، تو اس باری ہم خود، ہمارے پاس ٹائم بھی ہوگا ابھی صحیح، ہم ٹکٹس جو ہم نے اب دینے اپنے لوگوں کو بڑا سوچ سمجھ کے ٹکٹس دیں گے، کیونکہ ہمیں یہ جو بلیک میل کیا گیا اور پھر جس طرح انہوں نے غداری کی ہمارے ساتھ۔ آپ نے جو ابھی جو آپ کا کویشچن تھا کہ اگر نواز شریف ہاں، اگر نواز شریف، دیکھیں، اگر نواز شریف کو واپس آتا ہے اور وہ اگر اس باری اس کو NRO 2 مل جاتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں اس کو NRO 1 مل چکا تھا، جنرل مشرف نے ہدایبہ پیپر مل کے اندر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، جدھر اسحاق ڈار نے باقاعدہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے اس نے خود بتایا تھا کہ کدھر کدھر انہوں نے کیسے چوری کی، ان کے پیسے باہر کیسے گئے، اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ وہ مشرف نے ان کو NRO 1 دیا اور پھر وہ واپس آئے اور پھر ان دونوں نے، اور زرداری کو بھی NRO 1 ملا، اور انہوں نے کھل کے پھر کرپشن کی 10 سال۔ اب جو ان کے کیسز ہیں، یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ سوائے TT کے کیس، شہباز شریف کے اور FIA کے کیس، یہ سارے ان کے کیس پرانے ہیں، یعنی ان کے دور کے 10 سال کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر اب آ کے ان کو NRO 2 ملتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا جو سارا انصاف کا سسٹم ہے، اس سب کو ٹوٹلی ڈسکریڈٹ کر دیں گے۔ کوئی بھی پاکستانی مانے گا نہیں پاکستان کے جسٹس سسٹم میں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہے تو آپ جو مرضی کرو، صرف چھوٹے چور جیل میں ڈالیں گے، اور یہ اتنا ڈینجرس ہے ملک کے لیے۔ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جو قومیں طاقتور مجرموں کو پکڑ نہیں سکتی، طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو آج اگر تیسری دنیا، یا جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں، اگر آپ ایک ایک ملک کو دیکھ لیں کہ وہ جو غریب ملک ہے جدھر غربت ہے، ہر جگہ پہ یہی ان کا مسئلہ ہوگا کہ وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں اور طاقتور کو نہیں پکڑتے۔ اور پاکستان، اور اسے رول آف لاء کہتے ہیں، رول آف لاء کا مطلب ہوتا ہے کہ سب قانون کے میں ایک برابر، اور جو خوشحال معاشرے ہیں، مثلا سوئٹزرلینڈ ہے، یہ اسکینڈینیویا، آپ وہاں رول آف لاء دیکھیں، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کوئی قبضہ گروپ ہوگا، کوئی تصور نہیں کر سکتا ہارس ٹریڈنگ ہوگی، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ پرائم منسٹر اپنی فیکٹریاں بنانی شروع ہو جائے گا، اور اوورسیز یہ تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر، اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لنڈن میں ہیں، اس کے بچے لنڈن میں ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے۔ تو یہ جو ہمارے ملک کا جو المیہ ہے اس وقت، وہ ہے ہی سارا رول آف لاء کا۔ جب تک ہم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی کوئی فیوچر نہیں ہے۔ ہماری فیوچر ہی اس میں ہے کہ ہم یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں، جو میرے اوپر سارا پریشر تھا، جس کی وجہ سے میرے اگینسٹ اکٹھے تھے، ہم ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں۔ اور یہ اگر نواز شریف یہاں آ کے پھر سے NRO 2 لیتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی ڈسٹرکشن ہے، اور اس لیے ساری قوم، میں
اپنی قوم کو ساروں کو نکالوں گا اس کے اوپر، کیونکہ ہم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی جبران کوشچن پلیز. آپ نیکسٹ اور پھر اریبہ تیمور کے بعد آپ. تو تیمور پلیز انمیوٹ کریں مائک. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ خان صاحب فار جوائننگ دس. سر ابھی جو یہ نیکسٹ الیکشنز آ رہے ہیں دس از گوئنگ ٹو بی لائک ڈیفائننگ مومنٹ جو آپ بار بار اپنے ایڈریسز میں کہتے ہیں اور یہ ایک نظام کے خلاف پورا الیکشن ہوگا. تو آپ لوگوں کی پریپریشنز ہیں کہ آلموسٹ 250,000 جو رفلی جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ اتنا یوتھ کو یعنی ٹرین کرنا ہوگا، جیسے آپ نے 2003 الیکشنز کے بعد کہا تھا کہ وی ڈیڈنٹ ہیو دی گول کیپرز. تو اس دفعہ اتنی بڑی ٹریننگ ہماری یوتھ کے لیے آپ لوگوں کا پورا پلان ریڈی ہے؟ دیکھیں ہم پہلی دفعہ یعنی ہمیں جو پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کی سائنس پوری سمجھ کے الیکشن لڑیں گے، اور دوسرا ایک گورنمنٹ کا بھی سمجھ گئے ہیں کہ اب ہم نے گورنمنٹ میں آ کے کیا تیاریاں کرنی ہیں، کیونکہ پہلے تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا گورنمنٹ کا کہ کیا، بالکل نئی چیز تھی ہمارے لیے، اور پھر ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کس طرح کے ہر ادارے میں کس طرح کے کرائسیز ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. پہلی دفعہ پریزنٹیشن گورنمنٹ میں آ کے ملی. اب تو ہم جانتے ہیں سب کچھ، تو اب تو دونوں طرح تیاری کر کے آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو یوتھ بلج ہے پاکستان کا، اور جو نوجوان ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت اس حقیقی آزادی کی تحریک میں پوری طرح شامل ہے، انشاءاللہ اس باری ہم ان کو پوری طرح ٹرین کر کے الیکشن لڑیں گے. سر ایک کوشچن ہے کہ بہت سے ایسے ساتھی جو بہت عرصے سے تحریک کے ساتھ تھے، آپ کے کلوز تھے، وہ اس ساری موومنٹ کے دوران ان کا ایک دوسرا روپ بھی دیکھنے کو ملا. تو سر کوشچن یہ ہے کہ پولیٹکس اسائڈ آپ کو پرسنل کوئی اس سے درد کوئی محسوس ہوتی ہے اس چیز سے؟ دیکھیں پہلے تو آپ کو ایک بات بتا دوں گی، دیکھیں آپ کی جو دوستیاں یا جو آپ کی سب کچھ پارٹی میں بھی، جب آپ کے جو اصل جو لوگ آپ کے جو اسٹالورٹس بنتے ہیں وہ سب ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مختلف ٹرائبز تھیں، ان سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر، اور پھر قوم بنائیں. قوم بنتی ہے نظریے پہ. اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو اصل جو ان کا ہوتا ہے نا کور جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نظریاتی ہوتی ہے. پرابلم یہ ہمیں ہوا کہ کئی لوگ جو ہمارے ساتھ چلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم پاور میں آئیں گے، وہ اس لیے پارٹی میں تھے کہ جب پاور میں آئیں گے تو وہ اپنی جو بزنسز ہیں ان کو فائدہ پہنچائیں گے، اور جو اپنے انلیگل کام ہیں ان کو لیگل کروا لیں گے. وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی پاکستان میں یہی ہوتا ہے، آپ جب پاور میں آتے ہیں تو آپ اپنے ساری آپ ٹیکس بھی آپ کو معاف ہو جاتا ہے، آپ غلط کام بھی کریں تو وہ بچ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہمیں مسئلے آئے وہ کہ جب ہم نے روکنے کی کوشش کی تو وہاں پرابلم آ گیا. اگر زمین انلیگل تھی، خریدی گئی کسی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے، یا اگر شوگر کی قیمت 26 روپے ایک دم بڑھ جاتی ہے، تو ہم نے تو اس کے اوپر اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ نہ اپنا سوچا نہ دوسرا کو پرایا سوچا. ہم نے تو ایک رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. تو اس میں لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. جی جبران. جی اریبہ آپ نیکسٹ. جی السلام علیکم خان صاحب. پہلے تو آئی ایم اوور کہ آئی ہیو بن گیون دس اپارچونیٹی اینڈ ٹو ٹاک ٹو یو. اچھا میرا سوال جو تھا وہ یوتھ سے ریلیٹڈ تھا، بیکاز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہم لوگ ڈس ہارٹن بھی ہو گئے ہیں. ہمیں بوٹس کا نام دیا جا رہا ہے، ہمیں جنات کا نام دیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آگے جا کے آئی مین واٹ از یور پلان آف ایکشن اینڈ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آؤٹ آف اس کہ ہم یوتھ کیا کر سکتی ہے اپنے اپنے جورسڈکشنس میں رہ کے، کہ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کریں، اور آگے جا کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیں اریبہ، جو یوتھ ہے نا، یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ ایک مولانا رومی کی سینگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگتے ہو. یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ اللہ نے جب اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس نے فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتہ کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی گزار بھی جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کے اندر
کتنی پوٹینشیل اور صلاحیت رکھی ہے. تو انسان کے اوپر ہے, پاکستان کے اب یوتھ کے اوپر ہے کہ کیا وہ ایک ایسے انسان کے نیچے اور اس طرح کے لوگوں کے نیچے ایک پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, یعنی کہ کیونکہ اگر ہم مقروض ہیں تو اس کا مطلب ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. اگر تو یہ کرنا ہے تو وہ پھر چونٹیوں کی طرح ہی ہم رہیں گے, اسی طرح ہی قرضے لے کے, اور باہر سے ہمیں حکم آئیں گے اور دھمکیاں ملیں گی. اب سوچیں یہ کتنی بڑی ایک 22 کروڑ لوگوں کے لیے شرمناک بات ہے, 22 کروڑ لوگوں کے لیے کہ اگر باہر سے کوئی بھی طاقت آپ کو حکم دیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے لیے بڑے برا وقت آئے گا, اگر ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے. یہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ان کی توہین ہے. اور یہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ کہ اگر یوتھ یہ چیزیں ایکسیپٹ کر جائے گی تو آگے پھر وہ ان کی ساری امیدیں یہ رہ جائیں گی کہ کسی طرح ہمیں کوئی امیر ملک کا ویزا مل جائے اور ہم وہاں جا کے اپنی زندگی گزاریں. یہ پاکستان میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے, لیکن کوئی بھی ملک جس کی سربراہ ہو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اور چور, اور جن کے اوپر اربوں روپے کے, شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں FIA میں اور نیب میں, 40 ارب روپے کے. تو اگر کسی ملک میں بھی اس طرح کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں تو ملک کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے. تو اس لیے یوتھ کو سب سے زیادہ اپنی اس حقیقی آزادی کی جنگ میں شرکت کرنی ہے, اور انشاءاللہ ہم وہ مینار پاکستان میں کل اس کا پوری طرح آغاز کریں گے اس تحریک کا. سر ایک کوشچن ہے کہ ہم میمز بنا تھک گئے ہیں, کیا آپ تک وہ میمز پہنچتی بھی ہیں؟ بڑی میں سوشل میڈیا تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اب ٹی وی نہیں دیکھتے, ہم تو سارا وقت سوشل میڈیا پہ اتنی زبردست چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ سارا وقت ہم سوشل میڈیا پہ, بلکہ میں نے تو اخبار بھی نہیں آج کل پڑھنے کا مجھے موقع ملتا, سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی چیزیں ہیں. جی جبران. اچھا ہاں, ایک اسی سے ملتا جو انہوں نے ہمیں بوٹس کا, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کوئی کاؤنٹر کیسے کریں. ہمارا جو ہیش ٹیگ ہے کوئی جبران آپ کی تھوڑی آواز کٹ رہی ہے. کے قریب پہنچی 8 کروڑ ٹویٹس. تو یہ اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہم بوٹس کہہ رہے ہیں, بوٹس. تو اس کا آپ نے پریس کانفرنس ان کی دیکھی تھی, کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہیومرس لگتی ہیں چیزیں, کہ یہ ہنسی آتی ہے ایسی چیزوں پہ جب PML پریس کانفرنس ایک ہیش ٹیگ پہ کر دیتی ہے؟ PML کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ ایک کامیڈی شو ہوتی ہے, اس کو کوئی سیریسلی لے نہیں سکتا, کیونکہ جس طرح پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, اب خود جس طرح اب آئے ہیں, جس طرح باہر سے سازش کے تحت اور اتنی بے شرمی سے جو باہر کی سازش ہوئی ہے, آپ سوچیں کہ وہ جو مراسلہ تھا یا وہ جو سائبر تھا, ہم بار بار ان کو شہباز شریف کو اور یہ زرداری کو کہتے رہے کہ آ کے دیکھیں, کیونکہ زیادہ تر یہ لوگوں کو نہیں پتہ, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ ایکچولی امریکہ نے بلیک اینڈ وائٹ میں انہوں نے دھمکی دی کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. تو ہم وہ ان کو ہیڈز کو کہا کہ آپ آ کے دیکھیں, تو انہوں نے نہیں دیکھا جان کے, کیونکہ ان کو پتہ تھا. لیکن زیادہ تر ان کے لوگوں کو نہیں آئیڈیا کہ یہ رجیم چینج باہر سے ہوئی ہے, یہ بیرونی سازش تھی. تو اب ایک تو یہ سازش کا حصہ بن گئے, پھر یہ آ کے اب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو لوگ باہر نکلیں گے تو انڈے ماریں گے, اور لوگوں کو پتہ نہیں کتنی ان پاپولر ہوگی ہے. وہ مریم کہتی تھی کہ یہ جب پتہ نہیں ان کو کہ باہر لوگ یہ نکل نہیں سکیں گے. تو اب اگر یہ ہم اتنے برے تھے تو ان کو الیکشن لڑنے سے کیا ڈر لگ رہا ہے؟ اتنی کوشش کریں کسی طرح کے الیکشن نہ ہو. تو اگر یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو یہ سارا وقت کہتے رہے کہ ہم تو ڈیموکریٹک نہیں تھے, یہ تھے, آج یہ کیوں چھپ رہے ہیں یہ اس سازش کے پیچھے اپنی گورنمنٹ اور یہ جو انہوں نے جس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے مجرموں کی حکومت. اور یہ دونوں یاد رکھیں کہ یہ وہی شہباز شریف تھا جو کہتا تھا زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا, اور زرداری کہتا تھا کہ شہباز شریفوں سے کرپٹ لوگ کوئی نہیں ہے. یہ دونوں ایک اب یہ سارے اکٹھے کیبنٹ میں بیٹھ کے ہیں, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اس لیے یہ ان کی پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں, کبھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں, کوئی کچھ کر دیتے ہیں. سر ایک کوشچن ہے جبران, ایک کوشچن ہے اور وہ بار بار پنگ کر رہے ہیں کہ میرا لازمی کریں.
सर यू कैन चूज टू इग्नोर इट. क्वेश्चन ये है कि 36 में से 24 वज़ीर जो हैं वो बेल पे रिहा हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये इस वजह से है क्योंकि अदालतें 24 घंटे काम कर रही हैं? देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूँ. देखिए, एक तो जो फ़ौज का इदारा है कभी इसके ख़िलाफ़ बात ना करें, क्योंकि फ़ौज एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमारी फ़ौज ना होती तो ये मुल्क ने नहीं रहना था. इमरान ख़ान से ज़्यादा इस मुल्क को ज़रूरत पाकिस्तानी फ़ौज की है, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए. और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फ़ौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है. ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसको. इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए वो डॉन लीग्स क्या थी, डॉन लीग्स वो हिंदुस्तान के साथ कह रहे थे कि जी हमारी फ़ौज की वजह से हम दोस्ती नहीं हो रही. और जो मेमो गेट था वो क्या था, वो अमरीकनों को कह रहा था जरदारी अपने हुसैन हक्कानी के ज़रिए कि उसको जरदारी को अपनी फ़ौज से बचाएं. ये वो लोग हैं. और ये पर बाहर जब नवाज शरीफ निकाला गया तो उसने सारा पूरा आर्मी चीफ और उनके ऊपर अटैक कर दिया. देखें, हमें ये बड़ा समझना चाहिए कि हमारे दुश्मन चाहेंगे कि हमारी फ़ौज कमज़ोर हो जाए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हमारी फ़ौज ना होती ये मुल्क के 3 टुकड़े हुए होते. जो दूसरी है हमारी अदलिया. मैं अदलिया की, आज़ाद अदलिया के लिए जेल में गया था. एक ही दफ़ा ज़िंदगी में जेल देखा, उसके लिए मैंने देखा था. ये मुल्क, जो मैं रूल ऑफ़ लॉ की बात करता हूँ, जब तक इस मुल्क में हमारा अदालती निज़ाम मजबूत नहीं होता और ये ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आता, तो ये हमारा मुल्क का जो पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल है. ये मैंने जितना अंदर हुकूमत में आके देखा, हम कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट ये है रूल ऑफ़ लॉ. ताकतवर को हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो कानून के नीचे नहीं ला सकता. और ये हमारा ही मसला नहीं है, ये सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का ये मसला है. जितने भी गरीब मुल्क, जितने गुरबत है, वहाँ मसला ही एक है कि उधर भी नवाज शरीफ बैठे हुए और जरदारी बैठे हुए हैं, उनके केसेस ही नहीं होते. वो 30 साल से करप्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंसाफ का निज़ाम उनको जेलों में नहीं डाल सकता और उनको कन्विक्ट नहीं कर सकता. और ये क्योंकि उनको नहीं कर सकता, उनके नीचे भी लोग जो हैं वो सब. और फिर जो सबसे बड़ा अगला नुकसान क्या है, अगला नुकसान ये है कि जो छोटा चोर चोरी करता है वो क्या करेगा, वो भैंस चुरा लेगा, वो मोटरसाइकिल चला लेगा, वो लोगों को मुश्किल होती है, मुल्क को नुकसान नहीं करता. जब ये बड़े डाकू चोरी करते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसा ये चोरी करते हैं, वो बिस्तर के नीचे तो नहीं रख सकते, वो बैंक में डालेंगे तो सबको पूछेंगे कि जी किधर से आया पैसा. लिहाजा ये मुल्क से बाहर पैसा भेजते हैं और ये दुगना नुकसान करते हैं. एक, ज़्यादा पैसा चोरी ये करते हैं, दूसरे जब ये मुल्क से बाहर भेजते हैं तो उससे बड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि फिर रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है. जब आप डॉलर्स ख़रीद के बाहर भेजेंगे तो डॉलर के ऊपर जब डॉलर कम होगा तो रुपए की कीमत गिरनी शुरू हो जाएगी. जब रुपया गिरता है महंगाई बढ़ जाती है, माशरे में गुर्बत आती है. इसलिए रूल ऑफ लॉ के बग़ैर एक माशरा खुशहाल नहीं हो सकता.